بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا قرآنی واقعات جو انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے، تاکہ اس سے جو عبرت والی چیزیں ہیں اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اور جو عمل والی چیزیں ہیں اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں کو چھوڑنا ہے تو ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے قابیل اور حابیل کے واقعے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اور ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ ان کو سنا دیں، جو بالکل سچا ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قبول نہ کی گئی، تو اس پر قابیل نے حابیل سے حسد میں آ کر اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی نظریں ہی قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن پاک ہے اس کی آیت مقدسہ کہ جس میں نام لے کر تو نہیں لیکن آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، ارادہ الہی یہ تھا، منشا الہی یہ تھا کہ زمین پر انسانوں کو آباد کیا جائے۔ تو انسانی نسل کے اضافے کے لیے جو فطری طور پر طریقہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے جاری ہوا، جس کا ذکر علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایت کیا ہے۔ وہ یوں کہ حضرت حوا علیہ السلام سے ایک وقت میں ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی ایک حمل میں، اور وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور ان جڑواں بچوں کے نکاح کا یہ اصول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ رکھا گیا کہ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح بعد میں پیدا ہونے والے دوسرے حمل میں جڑواں لڑکے اور لڑکی کے ساتھ وہ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح شرعی اصول کے مطابق اب جو قابیل تھا اور حابیل، اس کی جب شادی کا معاملہ پیش آیا تو جو قابیل تھا وہ عمر میں بڑا تھا، تو اسے حکم ملا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی کرے، جیسے روٹین چلی آ رہی دستور ہے، اور اس طرح حابیل قابیل کی بہن سے نکاح کرے۔ لیکن قابیل اس نے تکبر کیا، غرور کیا، حسد کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی حابیل سے نہیں ہونے دوں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ خود اس کا وہ چاہتا تھا، خود طالب تھا، لہٰذا جو حابیل کی بہن کی شادی تو قابیل سے ہو گئی، لیکن اس نے جو حابیل نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اس اصول کے مطابق آپ کی جو بہن ہے اس کے ساتھ میری شادی بنتی ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گیا اور اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حابیل نے یہاں تک اسے کہا کہ اگر وہ اس کی بہن سے شادی پر اصرار کرے گا، یہاں تک اس نے کہہ دیا قابیل نے حابیل سے، تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو ان کی بھی خواہش تھی کہ جو حابیل ہے وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے، جیسے دستور چلا آ رہا ہے اس کے مطابق۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ قابیل نے انکار کر دیا ہے اپنی بہن کی شادی حابیل سے کرنے سے، تو لہٰذا انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا کہ اب اس معاملے کا کیا حل ہو۔ جب تنازع بہت زیادہ طویل ہو گیا اور طول پکڑ گیا اور کسی طرح سمجھانے سے بھی یہ معاملہ طے نہ ہوا تو وہی الہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس قضیے کا فیصلہ اس طرح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جو بیٹے آپ کے اپنی اپنی کمائی سے میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی بات مانی جائے گی، لہذا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔
اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی لہذا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ سنا کر جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اب آپ نے اس طرح اپنی کمائی کر کے اس میں سے قربانی پیش کرنی ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کے املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچانا اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس پر آپ نصیحت کر کے اور وصیت کر کے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں جو قربانی کی قبولیت اس کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو نظر یا قربانی ہوتی تھی کسی بلند جگہ پر، کسی بلند مقام پر رکھ دی جاتی تھی اور ایک آگ نمودار ہوتی تھی آسمانوں سے، اور وہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی۔ یہ صورت قربانی کے قبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی۔ اب اس قانون کے مطابق جو حابیل تھا اس کا جو اپنا ریوڑ تھا، جو اس کے جانور تھے، اس میں سے اس نے ایک بہترین جانور، بڑا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، جبکہ جو قابیل ہے اس نے جو اپنی کھیتی جو اس کی تھی اس میں سے جب اناج ہوا تو اس میں سے اس نے ردی قسم کا نکارہ جو اناج تھا، غلہ تھا، وہ نظر کے طور پر پیش کیا۔ اب انہوں نے بھی قربانی پیش کی، انہوں نے بھی کی، تو اب ان کی نیت اب دیکھ لیں کہ اس نے اچھی، حابیل نے قربانی پیش کی، اچھا جانور پیش کیا، جبکہ قابیل نے بری قسم کا، خراب قسم کا جو غلہ ہے وہ نظر کے طور پر پیش کیا۔ تو اسی طرح پتہ چل جاتا ہے نیت سے ہی، انما الاعمال بالنیات، جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب دونوں نے اپنی اپنی نظر بلند پہاڑی پر رکھ دی تو پھر دستور کے مطابق آسمان سے آگ آئی، وہ نمودار ہوئی اور اس نے چھوٹے بھائی کی نظر کو جلا دیا، یعنی حابیل کی جو نظر ہے، قربانی ہے، اس کو جلا دیا۔ تو یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی جو نظر تھی وہ ویسے ہی پڑی رہی، جو اس کے ناقبول ہونے کی علامت تھی۔ اب خدائی فیصلہ ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے حابیل کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس کی قربانی قبول ہے، لہٰذا اب اس کی شادی وہ قابیل کی بہن سے ہوگی، چونکہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ناحق ہے۔ لیکن دوسری طرف قابیل نے حسداً اور انتقاماً اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور اس نے اسے اپنی توہین سمجھا، اپنی ذلت سمجھا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہوگی، چھوٹے کی اور بڑے کی میری قبول نہیں ہوئی، میری نظر کو مسترد کر دیا گیا۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حسد ہے، انتقام کی جو آگ ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنا چاہیے، چونکہ حدیث پاک میں ہے ایاک والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو جلا کر اس طرح راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حابیل نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تمہاری نیت کا قصور ہے، اپنی نیت کو درست کرو، تقوی اختیار کرو، حسن نیت پیدا کرو، حسن عمل پیدا کرو، اور خلوص سے نیت سے جو کام کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو میں نے خالص نیت کے ساتھ اچھی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کی، میری قبول ہو گئی اور تمہاری قبول نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، اپنے آپ کو درست کرو۔ لہذا میرے قتل کے در پہ ہونے کی بجائے اپنے اندر تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کرو۔ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جو حق پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس نے بڑا سمجھایا کہ میں حق پر ہوں، لہذا میری نظر، میری قربانی قبول ہو گئی، اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، اپنی نیت کو درست کریں، لہذا اس میں آپ کا قصور ہے۔ تو حابیل کی جو مخلصانہ نصیحت ہے اس کا اپنے بڑے بھائی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ جلال میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو ایک روایت کے مطابق سوتے ہوئے قتل کر دیا، ایک روایت کے مطابق پتھر مار کر، یہ گلا گھونٹ کر ان کو مار دیا۔ اب روئے زمین پر یہ پہلا قتل انسانی حادثہ قتل کا پیش ہوا،
اور غالباً دنیا میں یہ پہلی موت تھی جو کہ واقع ہوئی، اور حابیل مظلوم کی جو لاش تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، بے یار و مددگار ہے، ہیلپ لیس ہے۔ تو اب قابیل کو فکر لائق ہوئی کہ چونکہ پہلا یہ انسانی قتل تھا اور ظاہر ہے اس میں دفنانے کا ابھی تک جو اسلامی طریقہ ہے وہ رائج نہیں ہوا تھا، تو اسے فکر ہوئی کہ میں اب کیا کروں، اس قتل کو کیسے چھپاؤں، اس لاش کا کیا کروں، اور بھائی کی جو ناش ہے اب اس کو میں کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ تو چونکہ ابھی دفن کرنے کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا، تو قابیل نے اپنے مقتول بھائی کی لاش کو اٹھایا اور پھرتا رہا، اور فکر مند تھا کہ اس لاش کا اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس نے دیکھا ایک کوا اس کے سامنے زمین کھود رہا ہے، اور دوسرا جو مرا ہوا کوا ہے اس کو اس میں چھپا رہا ہے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی، اور قابیل کو احساس ہوا کہ مجھے اسی طرح کرنا چاہیے تھا، لہذا اس نے بھی زمین کو کھودا اور اپنے بھائی کو اس میں اسی طرح دفن کر دیا۔ اس کام کے بعد وہ اپنی عقل پر افسوس کرنے لگا، ماتم کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کہ میرے اندر یہ عقل اور سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور ایک حقیر جانور بھی مجھ سے وہ اعلیٰ ہے، میں اس سے بھی کم تر ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس کی عقل ہے وہ جاتی رہی، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اس کا بدن سیاہ پڑ گیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ لہٰذا اس سے جو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ حابیل چونکہ نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس لیے اس کے دفن کے لیے ایک موضوع اور بہترین جو طریقہ ہے وہ تعلیم کیا گیا، جو قیامت تک انسانوں کے لیے سنت بھی قرار پا گیا۔ اس سے بہتر طریقہ آج تک وجود میں نہیں آیا۔ تو نیک لوگوں کی زندگی اور وفات دونوں قابل نصیحت ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو قتل ہے، اپنے بھائی کا قتل کرنا، کسی انسان کا قتل کرنا، ہمارے دین اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب جو اس نے طریقہ یہ رائج کیا اور قتل کیا حسداً اور انتقاماً، تو لہٰذا اب اس کا وبال، اب جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، وہ قابیل کو جائے گا، لہٰذا اس کو اس کی سزا الگ ملے گی۔ جو اچھا طریقہ رائج کرتا ہے اس کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، اور جو برا طریقہ رائج کرتا ہے اسے ظاہر ہے کہ اسے برائی اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب برا کام کرنے کا برا انجام ہوتا ہے، اچھا کام کرنے کا اچھا انجام ہوتا ہے، اور حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ اپنے صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، جو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب قیامت تک جو جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، اب جو برا انجام ہوگا وہ قابیل کا، اس کا زیادہ برا انجام ہوگا، چونکہ اس کا جو ریونج ہے، بدلہ ہے، وہ سارے کا سارا جو اس نے لیا اپنے بھائی سے، تو اس پر اس کو وبال بھی آیا، اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کا جو وبال ہے جو قتل کرنے والوں کا وہ بھی اس پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قتل و غارت گری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کا وتیرہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے عبرت پکڑ کر اللہ تعالی ہمیں تا قیام قیامت محبت، پیار، سلوک، اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔